ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. درمیان میں جو جانماز لگی ہوئی ہے وہ خواتین میں اٹھا کے دے دے بھائی. جو مسجد کی جو جانماز ہے مصلی ہے وہ اٹھا کے خواتین میں دے دیے. خواتین میں آلریڈی کم پڑے. اگر جو کوئی بھی اگر شال یا جانماز لائے تو بچھا کے پڑھیے بھائی. خواتین میں کم پڑھ رہے. اور آگے حافظ ہے بتا بہت نہ لگائی. ہاں ٹھیک. اور سر لوگ آنے الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ العزیز 6:45 پر عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے. بس ایک آپ لوگوں سے ادباً گزارش یہ ہے کہ جو حضرات آ رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی سی تیزی کا مظاہرہ کریں اور جلد از جلد اندر پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہاں آپ اپنے ساتھ جو رومال وغیرہ لائے بچھا لیجئے مہربانی کر کے. انتظام کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ لوگ حالت تشہد میں بیٹھ جائیں جس طرح سے بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر کے تو انشاءاللہ جگہ اور کمفرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیے.
بچوں کو ذرا جو ہے مسئلہ ذرا رہتا ہی ہے ہر سال، یہ سنبھال لیجئے۔ اب اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے آتے ہیں تو بہت سارے احباب ہیں، ان کو پیچھے کرنا نہیں چاہتے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی سنبھال کر کے رکھیے، اور موبائل وغیرہ تو پوری طریقے سے بند کر لیجئے مہربانی کر کے آدھے گھنٹے کے لیے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، وہ بھی دو زانو حالت تشہد میں کس طریقے سے بیٹھتے ویسے ہی بیٹھے تو انشاءاللہ جگہ اور ہو جائے گی، مل کر کے بیٹھے انشاءاللہ، بالکل وقت پر نماز ادا کریں گے۔ پوری کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہر سال الحمدللہ وقت پر ادا کریں، اور وہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اب خیر اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور وہ اللہ اب سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ بعد نماز فجر سے یہاں الحمدللہ نوجوان بچے یہ پوری صاف صفائی میں رات ہی سے لگے ہوئے ہیں، خیر وہ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ قبول فرمائے اور اخلاص پیدا فرمائے۔ تھوڑی سی ذرا آنے میں جلدی کیجئے مہربانی کر کے، ذرا قدموں کو تیز کیجئے۔ اگر ڈبل ڈبل ہے تو دے دیجئے بھائی دوسروں کو، کیا کر سکتے ہیں، کیا ہے کیا بولیے؟ ہاں بول رہے ہیں، وہی بول رہے ہیں بھائی، جلدی آئیے جلدی آئیے۔ چلیے سب بندی کر لیجئے، چلیے ماشاءاللہ وقت آ گیا ہے الحمدللہ، چلیے سب بندی کر لیجئے۔ عیدین کی نماز کا جو طریقہ ہے بطور یاد دہانی، بطور تذکیر، بطور نصیحت کے صرف آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ورنہ ہر سال بتایا جاتا ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے بتانے کی۔ عموماً جس طریقے سے ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں گے، فرق صرف ایک ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے 7 تکبیر زوائد، اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیر زوائد انشاءاللہ۔ بقیہ نماز جو ہم اور آپ ہماری آپ کی زندگی کی جو عبادت اور نماز ہوتی ویسی ہی ہوتی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ موبائل وغیرہ پر توجہ دیجئے، بس ہاں گھمائیے۔ سب مل کر کے کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کریں، درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑیے۔ آپ کا پیجامہ ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے، ازار ہے، یہ بھی سب بالکل ٹخنے سے اوپر کر لیجئے انشاءاللہ، اور ہمیشہ اوپر پہننے کی عادت ڈالیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کی تعلیم ہے۔ جلدی آنے کی کوشش کیجئے، قدموں کو تیز کیجئے، آواز اگر ہماری وہاں تک جا رہی ہے تو پیچھے والوں کو اشارہ کر دیجئے۔ بالکل وقت کی پابندی ہونی چاہیے، وقت کا خاص خیال رکھا کریں۔ نماز شروع کی جا رہی ہے، آپ کی ساری توجہ نماز کی جانب انشاءاللہ۔ چلیے تھوڑی لمبی کر دیجیے، کچھ نہیں، چلیے چلیے 5 منٹ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صفیں درست کر لیں۔ صفیں درست کر لیں۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز کا کوئی پرابلم ہے خواتین میں تو بتا دیں۔ آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده كثير طيب مبارك فيه. الله أكبر. 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 الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. كثير طيب بارك فيك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. पहले पूरा पब्लिक देखो ना बाद में जूम करो ऐसा हो गया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुख्तसर तौर पर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें रखी जाएंगी। खुतबा ये सुनना ये भी जो है नमाज का एक और ईद का एक हिस्सा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज के इस पुरमसरत मौके पर दिल खोल करके ताउन करें। आज यौमुन नहर है, दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। आज से बड़ा दिन कोई नहीं है, लिहाजा आज के दिन जो भी आप अमल करेंगे, सदका हो या खैरात हो या ताउन हो, अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा अजर व सवाब से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। एक लाइन से जाइए।
جائیے خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہاں پر بھی خواتین کا جو تعاون ہے وہ حاصل کر لیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خواتین کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تعاون کریں، لہذا آج کے اس خوشی کے موقع پر آپ کسی کو مت بھولیے، اور سنیے جو نماز پڑھ کر کے جا رہے یہ سننا یہ حصہ ہے، آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی اور سنت کے خلاف رہے گی، اگر کوئی آدمی بھی اٹھ کر کے جائے گا تو آپ کی نماز یہ ناقص اور ادھوری رہے گی۔ اس کو یا قربانی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مسنون عمل کو چھوڑ دیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جی ہاں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز و محترم خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم اور آپ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد مسنون جو خطبہ ہوتا ہے وہ سننے کے لیے بیٹھے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، جماعت و جمعیت کی طرف سے آپ سبھی مرد و خواتین کو اس مبارک کلمات کے ذریعے سے تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی سعادتیں نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور مجھے اس بات کا پوری طریقے سے احساس ہے کہ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ خطبہ سے فراغت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا کر کے اپنے محبوب اور قیمتی جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اس لیے بالاختصار بطور نصیحت کے، بطور تذکیر کے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، قربانی کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی قدیم ہے اور بہت ہی پرانا ہے، اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو،
تنظیم ہو، جماعت ہو، امت ہو، ایسی نہیں ہے جو بغیر قربانی کے زندہ رہ سکے۔ کیوں؟ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہماری آپ کی زندگی کا جو دوسرا نام ہے قربانی ہے، اور قربانی ہی سبحان اللہ یہ اصل زندگی ہے۔ جو قوم، جو جماعت، جو امت قربانی کے جذبے سے خالی اور عاری ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اللہ کی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام یہ قربانیوں سے زندہ ہے۔ اسلام یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد سبحان اللہ ہم تک آیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں، ہمارا اپنا ملک وطن عزیز بھارت ہندوستان، اس کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے ہزاروں سبحان اللہ بلکہ لاکھوں جانوں تک کی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں۔ اور میں یہاں تک کہوں، آپ کے سامنے بات رکھوں کہ آج ہمارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سبحان اللہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ آپ کے آبا و اجداد نے محنت کی ہے، قربانیاں کی ہیں، تب آپ کے پاس آج تھوڑا بہت سرمایہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسی قربانی کے حوالے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کی نسبت کیا ہے؟ یہ قربانی کس کی جانب منسوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا جملے معترضہ کے طور پر، بات طویل نہ ہو انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آج چونکہ ماڈرن کا دور ہے اور جدید قسم کے لوگ جو ہے آزاد خیال قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں قربانی کے موقع پر، عید قربہ کے موقع پر مسلمان ہو کر کے پڑھا لکھا طبقہ یہ قربانی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو کروڑوں جانور جو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، کروڑوں سرمایہ چلا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ بہانے کی، اتنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی؟ اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، فقیروں کے لیے گھر بنایا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ بھی کہتے ہیں نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی شادیاں کی جا سکتی ہے۔ یہ سارے اعتراضات ہیں، وقت نہیں، اللہ کی قسم ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ جا کر کے سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، یا اسی طریقے سے علماء کرام کے مضامین پڑھیے، بڑا اچھا علماء کرام نے جواب دیا ہے میرے بھائیوں۔ میں اتنا صرف کہوں گا کہ یہ سارے مسائل آپ رکھیے اپنے پاس۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کے سامنے کیسے مسائل تھے؟ بھکمری کا ماحول تھا، معاشی بدحالی کے شکار تھے مسلمان۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صاحب پیٹ پر پتھر باندھ کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام چھوٹے مکان میں رہتے تھے، لیکن قربانی کی یہ سنت ہمیشہ جاری رہی ہے۔ بلکہ کل میں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ آپ علیہ السلام نے جو آخری حج کیا نا، آپ نے 100 اونٹوں کو، کتنے؟ 100 اونٹوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ایسے آزاد قسم خیال کے جو لوگ ہیں نا اور آزاد فکر کے جو لوگ ہیں نا، ان کو بتائیے، ان نادانوں کو سمجھائیے کہ جب آپ شادی بیاہ میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تب غریب بچیاں یاد نہیں آتی ہیں، ہزاروں کا سوٹ پہن کر کے گھومتے ہو تب تمہیں مسکین بچے اور غزہ اور فلسطین کے بچے یاد نہیں آتے ہیں، جب سیر و تفریح کے نام پر، ٹور کے نام پر ہزاروں روپیہ آپ پانی کی طرح بہا دیتے ہو تب تمہیں مسکین اور معصوم بچے یاد نہیں آتے۔ ہاں، قربانی کا موقع آیا تو پہلے یاد آتا ہے کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی، یہی پیسہ غربہ میں بانٹ دیا جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، بڑی جلدی میں 2-4 باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا آج کے دن سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات اور سنیے، قربانی کے جانور سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اے پاک پروردگارہ، تو نے ہمیں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، 10,000 ہے، 20,000 کی قیمت ہے، 25,000 کی قیمت ہے، اے پروردگارہ، اے اللہ رب العالمین، اگر تو نے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے قربانی کا سوال کیا، اللہ کی قسم ہے، جان ہے، کیا ہے؟
کیا ہے؟ جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، اللہ سارا کل سرمایہ ہے، کل کائنات، کل زندگی ہے۔ اے پاک پروردگارہ، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہر مسلمان الحمدللہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ بولو یہ جذبہ قربانی ہے، یہ فلسفہ قربانی ہے، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والے سارے مسلمان اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دیکھیے دین کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اعزاء اور اقارب رشتہ داروں کو چھوڑا، بیوی بال بچوں کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ڈال دیا گیا۔ بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا، آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے شاعر کے الفاظ میں کیا کہا؟ آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، ہم جب کبھی بھی اولاد کا سوال کریں، اولاد مانگے نا اللہ رب العالمین سے، ہر ایک کو مانگنا چاہیے اور دعا کریں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے انشاءاللہ تعالی، سب کو پروردگارہ صاحب اولاد بنائے۔ اللہ سے جب اولاد مانگے نا اس دعا کے ذریعے سے، ربی حبلی من الصالحین، شادی ہونے کے بعد اولاد میں اگر اولاد ملنے میں تاخیر ہو جائے، صبر کیجئے، اللہ کی قسم ہے اس پوری کائنات میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اولاد دے نہیں سکتا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے اور اسی نے اولاد دی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور سنو، اس موقع پر ماں کی ممتا کو نہ بھولو، ماں کی ممتا کو نہ بھولو، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کو نہ بھولو۔ شاعر نے کیا کہا نا؟ شاعر کہتا ہے تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ شاعر نے کہا تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، تو پھر جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کی قربانی، یہ ایمان والی ماں، سبحان اللہ، یہ توحید والی ماں، شیطان کے بہکاوے میں ایک مومنہ عورت کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں اور شیطان کے فسلائے میں کبھی نہیں آتی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام، کیا بتاؤں میں آپ کو، میں نے کہا ہے مختصر سا خطبہ ہے یہ، بطور پیغام، بطور واعظ و نصیحت و تذکیر ہے، بتا کر کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی شیر خوار بچے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے، کہاں؟ غیر ذی زرع، کہاں گیا؟ ایسے بے آب و گیا سنسان آبادی میں جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں کوئی نہیں ہے۔ شوہر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ بیوی ہاجرہ نے سوال کیا، کہاں میرے سرتاج، میرے شوہر ایسے سنسان علاقے میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں ہمارا سہارا، یہاں سایہ کون ہے؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو چھلک پڑے، زبان سے جواب نہ دے سکے۔ بیوی ہاجرہ نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشاروں میں کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کے جاؤں۔ مومنہ عورت، ایمان والی عورت، اس کا ایمان و عقیدہ دیکھو، انہوں نے کیا کہا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، جائیے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے ضائع کیا، یاد کرو، اسماعیل ایریا رگڑ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زمزم کا انتظام کیا۔ ایک آخری بات اس حوالے سے اور ایک دو اعلان پر انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ آج کا جو دن ہے نا، وہ ہمدردی کا دن ہے، غم گساری کا دن ہے، پیار و محبت کا دن ہے، اخوت کا دن ہے، بھائی چارگی کا دن ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان اپنے ماں باپ کو نہ بھولے، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولے، اپنے اعزاء اقارب کو نہ بھولے، اپنے پاس پڑوس کو نہ بھولے، اپنی بہن ہے، بیٹیاں ہیں، شادی بیاہ ہو گئی ہیں، اللہ کی قسم ہے ان کو نہ بھولو۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا جو کوئی بھی ہے، آج کے دن نہیں بھولنا چاہیے۔ آج میرے بھائیوں ہمدردی کا دن ہے، محبت کو بانٹنے کا دن ہے، اور اسی طریقے سے آج سب کے گھر میں خوشی آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا
فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ بھی کھائیے، مانگنے والوں کو بھی دیجئے اور نہ مانگنے والوں کو دیجئے۔ اللہ کی نعمت ہے گوشت، اللہ کا انعام ہے گوشت، یہ ہر گھر میں تقسیم ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ آج آپ کی جیب میں ہے، آج آپ کی ہتھیلی میں ہے، کل اس کا مالک کوئی اور بنے گا۔ اس لیے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک جانور اللہ نے آپ کو دیا ہے یا 10 دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ایک اس ضمن میں جو پیغام دے کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، کوئی بھی جانور جب اللہ کی راہ میں ذبح کرے، قربان کرے، وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے جانور عیب دار نہیں چلے گا اور مسلمان عیب دار ہونا چاہیے؟ نہ 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 میرے بھائیوں، جیسے جانور یہ بے عیب ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے سارے مسلمان عہد کرو، میرے اندر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، خامی ہے، معاملات میں، عقیدے میں، سنت میں، اگر معاملات میں گڑبڑی ہے، یہ عہد کرو جیسے جانور بے عیب ہوتا ہے، ایک مسلمان بھی بے عیب ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی کمیوں کو دور کرو، اپنی خامیوں کو دور کرو۔ ارے اللہ رب العالمین جب ایک عیب دار جانور کو قبول نہیں کرے گا، ہم عیب دار ہوں گے، ہمیں اللہ کی جنت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ یہ پیغام لے کر کے جاؤ، جانور جیسے عیب دار ہو وہ قربانی میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بھی سبحان اللہ صاف ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو اور انتہائی اچھا ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے، یاد رکھو قربانی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ کی قسم ہے ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا نا، وہ قربانی نہیں، وہ جانور ہے، گوشت ہے، وہ جانور ہے، وہ گوشت ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پانے کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سلف صالحین چھپ کر کے نیکیاں کرتے تھے، اور ہم، مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بار اور کہتا ہوں، سلف صالحین چھپ کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہم سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ہیڈ لائن میں ہم رہنا، سرخیوں میں ہم رہنا۔ یاد رکھو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس نیکی میں، جس قربانی میں اخلاص ہو۔ شاعر نے کہا نا، بہت کم نظر آتا ہے مجھے اخلاص لوگوں میں، شاعر نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاعر نے کہا بہت کم نظر آتا ہے مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید خاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی ہے شاید خاص لوگوں میں۔ اخیر میں جماعت و جمعیت کی جانب سے میں آپ سبھی حضرات کا، مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ یقیناً شہر شاہپور میں آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ کی قسم ہے، ہم جب آئے تھے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے عید کی نماز ہوتی تھی۔ آج اللہ کا شکر احسان ہے سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہ بچہ مسلمان عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہے۔ یہی سنت ہے، یہی تعلیم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا فرماتا ہوں آئندہ جب کبھی بھی جمعیت و جماعت کے ذمہ داران اس سے پہلے بھی وقت کا اعلان کریں، آپ حاضر رہیں گے؟ حاضر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی ہے جذبہ قربانی، یہی ہے مقصود قربانی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قربانی کے 4 دن ہیں، آج یوم النحر ہے، آج یوم النحر ہے، آج سب سے بڑا دن ہے، اس کے بعد 3 دن اور ہے۔ قربانی کیجئے، هذه الایام کلها ایام التشریق، یہ ایام یہ کھانے پینے کے، کھائیے اور احباب کو کھلائیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میں ایک آخری بات جماعت و جمعیت کی جانب سے وہ یہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور مجھے کہنے کی یہ ذمہ داری بھی میرے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے ہم اور آپ جو ہے صاف صفائی کا بھرپور خیال رکھیں۔ کل جمعہ میں ہم نے اشارہ کیا، آج بھی میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خواتین بھی بڑی تعداد میں آئی ہیں الحمدللہ، یہ پیغام دیتا ہوں میں، آپ اپنے قربانی کے جانور اپنے احاطے میں، اپنے حدود میں، اپنے علاقے میں جانور کو ذبح کیجئے، خون ہے، اس کے فضلات ہیں، آپ یہاں وہاں مت پھینکیے، اللہ کے واسطے
بدنامی کا ذریعہ نہ بنیے. اگر یہ حرکت کریں گے لوگ اسلام کو گالی دیں گے, ہمارے نبی کو گالی دیں گے, مسلمانوں کو گالی دیں گے. لہذا صاف صفائی کا بھرپور خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام ہی مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. پاک